کوئی روزہ دار رمضان کے روزے میں کسی بزرگ کا تھوک بطور تبرک، کسی بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ اپنا پیر صاحب ہے، شیخ المشائخ ہے، آپ ان کو اتنا مانتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کے اپنا بزرگ کا جو ہے نا تھوک اٹھا کے پی لیا، روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع ہو جائے اور اس کو نکال لے تو Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اب میرے دوستوں آگے دیکھیں مسئلہ کہ منہ کے اندر منہ میں پیپ جانا، پیپ کس صورت میں ہوتا ہے؟ میرے دوستوں ایک بیماری ہے جس کو پائریا کہتے ہیں نا، یہ ایک مستقل بیماری ہے پائریا، منہ کے اندر پیپ بھی ہوتے ہیں، تو منہ میں پیپ پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس سے احتراز کرنا، پرہیز کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ منہ کے اندر جو پائریا یعنی منہ میں پیپ پیدا ہو جانا، تو ان صورتوں میں اس کے لیے احتیاط نہ پرہیز ممکن نہیں ہے، جبکہ پیپ کی مقدار بھی کم اور تھوک سے مغلوب ہوتی ہے، تو اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی کم ہے، تھوک سے کم اور تھوک زیادہ ہے، اور یہ پیپ جو ہے نا تھوک سے کم ہے، تو ان صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ منہ میں پیپ ہونے کی صورت کی جس کو پائریا بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے دیکھیں کہ اگر کوئی روزہ دار رمضان کے روزے میں کسی بزرگ کا تھوک بطور تبرک، کسی بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ اپنا پیر صاحب ہے، شیخ المشائخ ہے، آپ ان کو اتنا مانتے ہیں، وہ جو ہے نا ان کے اپنا بزرگ کا جو ہے نا تھوک اٹھا کے پی لیا نا، چاٹ لے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تبرک سمجھ کر وہ تھوک نگل جاتا ہے، چاٹ لیتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ یہ حرکت کیوں کیا بھائی؟ بے شک بزرگ ہے، اب ان کا تھوک جو ہے نا اپنا منہ میں لے کر پی لیا، کیا روزہ کا کیا حکم ہے کہ بھائی دونوں چیزیں آپ کے لیے، قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں واجب ہے، یہ تھوک کی مثال۔ اب تھوک نکل جانا، روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع ہو جائے اور اس کو نکال لے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی منہ میں بہت سارے تھوک جمع ہو گیا۔ اب بعض وقت بعض لوگ کہ بھئی میں روزہ دار ہوں، تھکتے رہتا ہے، اب بھئی روزے کی حالت میں اگر منہ میں نا اتنے تھوک جم جائے تو کسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے قصدن کیوں نہ ہو، البتہ روزہ دار کے لیے تھوک جمع کر کے نکلنا مکروہ ہے، ہاں تھوک کو جمع کرتا ہے اکٹھا، پھر وہ اپنا پانی کی جیسے پی لیا اسی تھوک کو اکٹھا کر کے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ مکروہ ہے، لیکن تھوک منہ میں اگر ہو اور وہ اگر نگل جائے تو اس صورت میں جو ہے نا، نگلنے کی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، نہ قصدن کیوں نہ ہو، کہ لیکن قصدن کرنا یہ مکروہ ہے روزے کے لیے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی روزہ تو ہو جائے گا آپ کا، نہ کفارہ نہ قضا، دونوں میں سے کوئی بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن مکروہ مطلب ناپسندیدہ عمل، یعنی آپ بار بار جب یہ کرو گے تو ایک مکروہ کرنے سے مکروہ تنزیہ ہے، تو بار بار مکروہ جب کرو گے، آپ ایسی حالت کرتے رہو گے بھائی منہ کے اندر تھوک جمع کر کے پھر اس کو پی جاؤ، تو مکروہ بار بار مکروہ تنزیہ کو بار بار کرنے سے، تکرار کرنے سے مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، پھر گناہ کبیرہ ہو جائیں گے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا جو اس کا گناہ علیحدہ سے ہو۔